والسلام نے اس پتھر کے ذریعے سے اتنے عظیم کعبہ کو تعمیر کیا تھا، اور ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب انہوں نے یہ الفاظ کہے، سیم یہی الفاظ اللہ نے قرآن کے اندر نازل فرما دیے، بالکل ایز اٹ از۔ اور اس روایت کو نقل کیا ہے حضرت امام بخاری نے بھی اور امام مسلم نے بھی، کسی کو کوئی اعتراض نہیں اس روایت کے اوپر۔ شیخین کی طرف سے، شیخین فی الحدیث امام بخاری اور امام مسلم کی طرف سے متفق علیہ روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ عرض کیا تو فنازلت، جناب انس بن مالک اور جناب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرما دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ آج کے بعد پوری امت مسلمہ کے لیے یہ بات لازم ہے کہ جو بھی کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے، چاہے وہ عمرہ کا طواف ہو یا وہ حج کا طواف ہو، اس کے عمرے اور حج کے ارکان میں سے ایک عظیم رکن بنا دیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج کے بعد مقام ابراہیم کے پاس وہ 2 نوافل ادا کرے گا، اور اس کو عمرے اور حج کا حصہ بنا دیا ہے۔ جب تک نہیں کرے گا تو اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے اس بیان کو نازل فرما کے یہ پیغام جاری فرما دیا کہ عمر وہ ہے کہ جس کی زبان کے ذریعے سے میں امت مسلمہ سے بات کرتا ہوں۔ جیسے ابتدا میں نے بتایا کہ حضور نے کہا کہ میری امت کا ایک محدث ہے کہ جس کی زبان میں اللہ مجھ سے گفتگو کرتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَقُلْتُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ پھر جناب عمر حضور کی خدمت میں دوبارہ عرض کرتے ہیں، اسی حدیث سے بعد میں موجود ہے، دوبارہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَدْخُلُ عَلَى نِسَائِكَ الْبِرُّ وَالْفَاجِرُ فَلَوْ مَرَّتَهُنَّ يَحْتَجِبْنَ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ خیال ہے کہ چونکہ حضور کی عزت و ناموس کے بارے میں تو سارے واقف تھے، اور ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں جو شیخ ہوتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو گھر کے چھوٹے یا محلے گلی محلے کے چھوٹوں سے اتنا کو خاص پردہ نہیں ہوتا، اتنا خاص پردہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ گھر کی کوئی بڑی بھی ہے، دادی ماں ہے، تو وہ گلی میں بغیر نقاب کے بھی پھرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچے ان کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور ان کو اپنے شیوخ اور بزرگوں کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہی سلسلہ مدینہ کی گلیوں میں جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں بھی تھا، مگر جناب فاروق اعظم کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی تھی کہ حضور کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ اگر گھر سے باہر نکلے تو اس طرح سے نکلے کہ کسی غیر کی نگاہ ان کے اوپر پڑے، وہ چاہے عمر میں چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کوئی بھی ہے۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ